بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد فيا معشر الإخوان، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. وقال تعالى في موضع: اذكروا نعمة الله إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال أيضا: والله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین محفل، برادران اسلام، میں نے قرآن کریم کی دو الگ الگ آیتیں اور دو حدیثیں پڑھ کر سنائی ہیں. قبل اس کے کہ میں ان آیتوں کا ترجمہ اور احادیث کی تشریح بیان کروں، میں ان نوجوانان اسلام اور فدایان اسلام کے لیے اس اہم اور مقبولیت کے وقت پر دعا کرنا چاہتا ہوں جو اسلام کی سربلندی کے لیے سربکف ہیں، اپنے جان عزیز کو ہتھیلی پر رکھتے ہوئے اللہ کی راہ میں کوششیں کر رہے ہیں، اللہ کے نام کو اللہ کی زمین پر بلند کرنے کے لیے مر مٹ رہے ہیں اور اپنی جان عزیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. اور حقیقت یہی ہے کہ مذہب اسلام کا ساری دنیا میں نام اور اللہ کا نام اس دنیا میں اسی وقت بلند ہوگا جب اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ ہر کلمہ کو مسلمان کے دل میں جاگزی ہو، ہر نوجوان کے دل میں جذبہ شہادت اور اللہ کے راہ میں اپنی زندگی کو
گزارنے اور اللہ کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر جب تک پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک یہ ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ زندگی صحیح معنی میں، صحیح طور پر کامیاب زندگی قرار نہیں دی جا سکتی، کہ کامیاب زندگی دراصل وہی زندگی ہوتی ہے جو پابندگی ہوتی ہے۔ بندگی کے ساتھ اگر زندگی گزرے تو ہی زندگی کہلائے گی، اللہ کی بندگی کے بغیر اگر زندگی گزاری جائے تو شرمندگی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ تو زندگی بابندگی اصل زندگی، زندگی بے بندگی حصے میں آئے گی صرف شرمندگی شرمندگی۔ میں جن آیتوں کا انتخاب کیا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو ایک نعمت قرار دیا ہے، اور ارشاد فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے انہی میں ایک رسول بھیجا، ایسا رسول جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرتا اور انہیں حکمت کی، دانائی کی، عقل مندی کی، دانش مندی کی تعلیم دیتا، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ دوسری آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت کے ذریعے سے تمہارے دلوں میں الفت اور محبت قائم کر دی، اس کے نتیجے میں تم آپس میں بھائی بھائی ہو گئے۔ تم اس سے پہلے دوزخ کے دھانے کے قریب پہنچ چکے تھے اور تم لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ تو آج ہم ان آیتوں پر اگر غور و فکر کرتے ہیں تو مذہب اسلام ہی وہ واحد مذہب ہے جس نے تمام قبائل کے لوگوں کو ایک ہی صف میں لا کر کھڑا کیا، چاہے کسی ملک کا رہنے والا باشندہ ہو، کسی علاقے سے تعلق رکھتا ہو، کوئی زبان بولتا ہو، کسی رنگ کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی علاقے کا ہو، کسی قبیلے کا ہو، لیکن اللہ کی ذات پر ایمان لائے، رسول کی رسالت کا اقرار کرے، دین اسلام کو قبول کرے، تو دنیا کے سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ اس میں کوئی اونچ نیچ نہیں، اس میں کوئی تفریق نہیں، اس میں کوئی بھید بھاؤ نہیں۔ نہ گورے کو کالے پر فضیلت حاصل ہے، نہ کالے کو گورے پر فضیلت حاصل ہے، نہ ملک عرب کے رہنے والے کو عجم کے باشندے پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل ہے، نہ ہی کسی عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت اور برتری حاصل ہے۔ اگر فضیلت اور برتری حاصل ہو سکتی ہے تو صرف اسی ایمان کی بدولت، تقوی کی بدولت، پرہیزگاری کی بدولت، اور اللہ کو اللہ ماننے اور اللہ کے رسول کو رسول جاننے اور اللہ رسول کے احکامات پر عمل کرنے کے بعد ہی وہ افضل مقام والا قرار دیا جائے گا۔ تو حدیثیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ قبل اس کے کہ ان دونوں حدیثوں کا ترجمہ اور تشریح بیان کروں، میں اس نقطے پہ آنا چاہتا ہوں کہ آج الہاد پرستی کا دورہ ہے، خدا بیزاری، خدا کا انکار کرنے کا ایک عجیب رجحان پیدا ہو چکا ہے، اسے کہتے ہیں الہاد پرستی۔ الہاد پرستی کا دورہ ہے، تہلیت کا دورہ ہے، انکار رسالت، انکار آخرت، عیسائیت، سبائیت، بہائیت، قادیانیت، شکیلیت، اشتراکیت اور نہ جانے ایسے کون سے فتنے بیدار ہو چکے ہیں۔ ان فتنوں سے بچنے کے لیے اور ان فتنوں کی سرکوبی کے لیے
ہر کسی پر یہ فریضہ اور یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جملہ وسائل کو بروکار لائے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے نالج کے ذریعے، اپنے اتحاد کے ذریعے، اپنے اتفاق کے ذریعے اور دشمنوں کی سازشوں سے چوکنا رہنے کے ذریعے سے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور نئے فتنے ابھر کر آ رہے ہیں، اور ان فتنوں کی وجہ سے عام طور پر ہر مسلمان اور خاص طور پر آج کا نوجوان اس میں مبتلا ہوتا جا رہا ہے، ملوث ہوتا جا رہا ہے، دین سے دور ہوتا جا رہا ہے، دین اسلام کی تعلیمات سے دور ہوتا جا رہا ہے، اللہ سے بیزار، رسول سے بیزار، دین سے بیزار، رسالت سے بیزار۔ اور یہ جو قومیں ہیں اور جو یہ تنظیمیں ہیں ان نوجوانوں کو اچکنے کے لیے درپے ہیں۔ نوجوانی کی عمر بڑی عزیز ترین عمر ہوتی ہے۔ نوجوانوں کی طاقت، نوجوانوں کا ایمان، ان کی قوت، ان کی طاقت، ان کی تجارت، ان کا کاروبار، ان کا ہر عمل کسی بھی قوم کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس قوم اور اس معاشرے کے اور اس سماج کے نوجوان اگر صحیح ہوں تو سمجھو کہ وہ قوم صحیح ہے۔ وہ قوم عروج ترقی کو پہنچتی ہے جس قوم کو نوجوان حق پرست ہو، دین پرست ہو، دیندار ہو، سمجھدار ہو، پڑھا لکھا ہو، قرآن حدیث سے قریب ہو، دین سے قریب ہو، دعوت دین سے قریب ہو، مسجد سے قریب ہو، اسلامی مراکز سے قریب ہو۔ ایسا نوجوان اگر سوسائٹی میں، سماج میں، معاشرے میں اگر کثرت سے ایسے نوجوان ہوں گے تو اس قوم کو کبھی زوال آ نہیں سکتا۔ کسی بھی قوم کے زوال کو اگر دیکھنا ہے تو اس قوم کے نوجوانوں کو دیکھو۔ نوجوان جس قوم کے زیادہ اچھے ہیں تو اس قوم کی عزت، اس کی ترقی اور اس کی کامیابی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور جس قوم کے نوجوان دین سے دور ہیں، اخلاق سے دور ہیں، اعمال میں دور ہیں، اعمال میں کچے، معاملات میں کھوٹے، زبان میں جھوٹے، مکاری، عیاری، جھوٹ، دھوکہ دہی، دغا بازی، شراب نوشی، عیاشی، سود خوری اور نشے کی عادتوں کے دلدادہ ہیں تو پھر اس قوم کے عروج و ترقی کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی۔ آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں ہندوستان میں، ہندوستانی مسلمان جن حالات کا شکار ہیں، اگر ان حالات کا ہم بغور جائزہ لیں تو لگتا ہے کہ ہم مکی دور سے گزر رہے ہیں۔ وہ مکی دور جس میں اپنے آپ کو مسلمان کہنا مشکل تصور کیا جاتا ہے، اور اسلام کی دعوت دینا، دین کا پرچار کرنا، دین کی بات لوگوں تک پہنچانا بہت ہی مشکل تھا۔ کھلے عام عبادت کرنا تو درکنار، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرنا گویا کہ اپنے آپ کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ کم و بیش لگ بھگ تقریباً یہی حالات آج ہندوستان میں ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ پیش آ رہے ہیں۔ ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں مکی دور کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ایسے پرآشوب اور پرفتن دور میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کس طرح کی تدبیریں اختیار کی، کس طرح وہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہے، کس قدر انہوں نے تکالیف برداشت کی، اور ان کے سد باب کے لیے کیا کیا رول انجام دیا، کیا کیا منصوبے بنائے، ان ساری باتوں کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی سوسائٹی اور ہم اپنے سماج اور ہم اپنے معاشرے کے نوجوانوں کی طرف تھوڑا بھی توجہ دیں تو بڑی مایوسی نظر آتی ہے۔ دنیا میں بھی پیچھے
دین میں بھی پیچھے، معاملات میں بھی پیچھے، عروج و ترقی کی انہیں ہوا ہی نہیں، اور اپنے انجام بد کی انہیں کوئی خبر ہی نہیں اور کوئی فکر ہی نہیں۔ ہمارے ظاہری وضع قطع کیسی ہے یہ، ہمارے اعمال کیسے ہیں، ہمارا لب و لہجہ کیسا ہے، ہمارے سر کے بال کیسے ہیں، ہمارے لباس کیسے ہیں، ہماری بول چال، اخلاق، ہمارے معاملات کیسے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے وہ لوگوں جنہوں نے ایمان لایا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے، اور اپنے نوجوانوں کو بھی دوزخ کی آگ سے بچانا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہوگا جب ان کے ذہن و دماغ میں اللہ و رسول کی محبت ڈالی جائے گی، اللہ و رسول کے احکامات کی تعلیم انہیں دی جائے گی، اللہ و رسول کا خوف ان کے دلوں میں پیوست کیا جائے گا، ان کو حلال اور حرام کی تمیز سکھائی جائے گی، انہیں اخلاق سکھائے جائیں گے، دین و اسلام بتایا جائے گا۔ ہم دنیاوی تعلیم میں بھی پیچھے ہیں، دینی تعلیم میں بھی ہمارا کوئی پرسان حال نہیں، ہم بنیادی تعلیمات سے بھی واقف نہیں ہیں۔ ہم غسل کے فرائض، وضو کے فرائض، نماز کے ارکان و شرائط، روزے کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، حج اور عمرہ اور جہاد، یہ تو بہت آگے کی چیزیں ہیں۔ والدین کے کیا حقوق ہیں، بیوی کے کیا حقوق ہیں، اپنی اولاد کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کرنا چاہیے، اپنے ہمسائے اور پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کرنا چاہیے، ہمارے غیر مسلم دوست احباب اور غیر مسلم پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا طرز عمل کیسا ہو۔ یہ مختصر سی زندگی چاہے جیسی ہو گزر جائے گی، لیکن آنے والی زندگی کے لیے بھی ہمیں تیاری کرنا ہے، فکر کرنا ہے۔ دنیا محنت سے حاصل ہوتی ہے، لیکن دنیا قسمت سے حاصل ہوتی ہے، لیکن دین بقدر محنت حاصل ہوتی ہے۔ بقدر القد تکتسب المعالی ومن طلب العلا سحر الليالي ومن طلب العلا من غیر قد اضاع العمر فی طلب المحال۔ انسان اپنی زندگی میں اونچا مقام جو بھی حاصل کرتا ہے، چاہے دنیا میں ہو یا دین میں ہو، دنیاوی معاملات میں ہو یا دینی معاملات میں ہو، انسان عزت و عظمت اور اونچا مقام اپنی محنت و مشقت کے بقدر حاصل ہوتا ہے۔ ومن طلب العلا سحر الليالي، اور جو کوئی اونچے مقام کا خواہش مند ہوتا ہے وہ راتوں کو جاگتا ہے۔ تو راتوں کو جاگنا اس لیے کیونکہ ان کے پاس دن کے اوقات ناکافی ہوتے ہیں، دن کے اوقات کم پڑتے ہیں، لہذا وہ راتوں کو جاگتے ہیں۔ کیا واقعی ہمارا طرز عمل یہی ہے کہ ہم دن رات محنت کر رہے ہیں دینی یا دنیاوی ترقی کے حصول کے لیے؟ ایسی بات نہیں ہے۔ ہم راتوں کو جاگتے ہیں گپ شپ کے لیے، ہم راتوں کو جاگتے ہیں لایانی اور فضول باتوں کے لیے، ہم راتوں کو جاگتے ہیں اس لیے کہ ہم کو رات میں نیند نہیں آتی ہے، اور راتوں کو نیند اس لیے نہیں آتی ہے کہ دن میں سوتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے دن کمائی اور رزق کے حصول کے لیے بنایا ہے، اور رات آرام اور سکون کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے خدا کی فطرت میں، خدا کے معاملات میں، خدائی دستور میں مداخلت کی ہے۔ ہم نے رات کو جاگنا شروع کر دیا اور دن کو سونا شروع کر دیا، تو بے شمار بیماریوں کا ہم مجسم بن گئے۔ ہمارے اندر بی پی ہے، ہمارے اندر شوگر ہے، ہمارے اندر ہارٹ اٹیک کی بیماریاں ہیں، اور نہ جانے کون کون سی بیماریاں ہیں۔ یہ خلاف فطرت زندگی گزارنے کا نتیجہ ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے رات آرام کرنے کے لیے بنایا ہے اور دن کسب معاش اور رزق کی تلاشی کے لیے بنایا ہے۔ ہم نے فطرت میں مداخلت کی، اللہ کے احکامات کی روگردانی کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کے خلاف انحراف کیا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حالات بدل دیے۔ یہ جو انسان کے اوپر حالات آتے ہیں اپنے کیے ہوئے اعمال کا نتیجہ ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو اوروں سے اچھے ہیں، ارے ان کے نزدیک ایمان نہیں ہے،
ان کے نزدیک توحید نہیں ہے، انہوں خدا کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، ان کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن ہم باوجود اس کے کہ اللہ کو واحد مانتے ہیں، اللہ کو رازق مانتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، کلمہ توحید پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دراصل 24 گھنٹے کی زندگی کو نظام مصطفی کے مطابق گزارنے کا ایک معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے۔ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے، کسی سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی رزق دینے والا نہیں ہے، کوئی موت دینے والا نہیں ہے، کوئی عزت اور ذلت دینے والا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ رزق اسی کے ہاتھ میں، عزت اسی کے ہاتھ میں، ہر چیز میں کامیابی اسی کے ہاتھ میں۔ جب ہر چیز اسی کے ہاتھ میں ہے تو وہی لائق عبادت ہے، لائق پوجا و پرستش ہے، اس کے علاوہ دنیا میں کوئی معبود نہیں ہے، کسی کے اختیار میں معمولی چیز کا تکلیف پہنچانا بھی نہیں۔ اس بات کا اقرار کلمہ توحید کے پہلے حصے میں، اور محمد رسول اللہ یہ کلمے کا دوسرا حصہ ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کو فرمایا کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ زندگی کے حضور کی زندگی تمہارے لیے نمونے عمل ہے، اور آپ وہی کہتے ہیں جس کا حکم اللہ تبارک تعالیٰ نے دیا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، تو کلمے کے دو حصوں میں، اور ان دونوں حصوں کا اگر مجموعی تعداد نکالی جائے حروف کی تو 24 نکلتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ کے 12 حروف ہیں، محمد رسول اللہ کے 12 حروف ہیں، 24 حروف پر مجموعہ 24 حروف کا مجموعہ یہ کلمہ دراصل اللہ تبارک تعالیٰ طریقہ عبادت اور طریقہ معاشرت کو واضح کرتا ہے کہ عبادت کا طریقہ اللہ تبارک تعالیٰ کی توحید کے مطابق ہو، اور طریقہ معاشرت اگر ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق۔ 24 حروف اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی آپ کی اس کلمے کے مطابق گزرے، عبادت شرک سے پاک ہو، اور طرز معاشرت بدعت اور رسوم و رواج اور خرافات سے پاک ہو۔ اگر ان باتوں کی طرف دھیان اگر دیا جائے تو گویا کہ ہم نے اس کلمہ توحید کا صحیح معنی میں اقرار بھی کیا، اعتراف بھی کیا، اور اس کے اوپر اپنی زندگی میں بھی نفاذ بھی کیا۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، کوئی شخص اس وقت تک کے کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے والدین سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اس کے اولاد سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، اور دنیا کے سارے لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو محبت رسول دراصل محبت خداوندی کی ضامن ہے۔ جس نوجوان کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے اسی کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اور جس سے انسان محبت کرتا ہے اس کی اتباع کرتا ہے اور پیروی کرتا ہے۔ دوسری جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قسم کھا کر ارشاد فرمایا حضور نے کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میری جان ہے، تم میں کوئی شخص کامل اور مکمل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے تمام امور، اس کے تمام کام، چاہے دنیاوی ہو اخروی ہو، عقائد کے ہوں، اعمال کے ہوں، معاملات کے ہوں، لین دین کے ہوں، کاروبار کے ہوں، تجارت کے ہوں، معاشرت کے ہوں، معیشت کے ہوں، اقتصادیات کے ہوں، سیاسیات کے ہوں، اس کے تمام معاملات اور تمام حقوق کی ادائیگی، اللہ کے حقوق کی ادائیگی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، والدین کے حقوق کی ادائیگی، بیوی بال بچوں کے حقوق کی ادائیگی، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے حقوق کی ادائیگی، ساری کی ساری چیزیں میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائے۔ آج دراصل میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جانثار صحابہ جسے خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور ان خلفائے راشدین میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
پہلے خلیفہ ہیں، حضرت عمر دوسرے خلیفہ ہیں، حضرت عثمان تیسرے خلیفہ ہیں، حضرت علی چوتھے خلیفہ ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات پر انہوں نے مہر صداقت ثبت کی، اسی لیے حضور نے ان کو صدیق کا لقب دیا۔ دوسرے خلیفہ حضرت عمر، ان کے قبول اسلام کا اگر واقعہ آپ سنیں گے تو تھپا اٹھیں گے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل قدر صحابی ہیں جو عشرہ مبشرہ میں جن کا شمار ہوتا ہے، اور بڑے جنگجو، بڑے بہادر، بڑے طاقتور۔ آج کل کے نوجوانوں کی جو عمر ہے وہی عمر تھی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرف اسلام سے مالا مال ہوئے۔ لیکن ان کی زندگی کے جو واقعات ہیں، ان کے اندر جو شجاعت، ان کے اندر جو بہادری اور ان کی جو طاقت اور ان کی جو قوت ایمانی ہے، وہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے آئیڈیل ہے، اور حضرت عمر کی زندگی ہر نوجوان کے لیے ایک ماڈل کی حیثیت رکھتی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق ہوں یا حضرت عثمان ہوں، حضرت علی ہوں یا دیگر صحابہ کرام یا حضور کے مرید ہیں، حلقہ ارادت میں انہوں نے اپنے پہلوئے کچھ زانو ادب طے کیا، لیکن حضرت عمر کی یہ خصوصیت ہے کہ یہ مراد رسول ہیں۔ جب ابتدائی دور تھا، دعوت دین کا جو کام تھا بہت مشکل سے ہوا کرتا تھا، بہت کٹھنائیاں، دشواریاں اور پریشانیاں لاحق تھی، اسی پر لوگ ایمان لائے تھے، اور جو ایمان لائے تھے وہ بے شمار مصائب اور پریشانیوں کا شکار تھے۔ چھپ چھپ کر دین کی دعوت پیش کی جاتی تھی۔ کوہ صفا سے قریب حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا جسے دار ارقم کہتے ہیں، وہاں پر حلقے لگا کرتے تھے، دینی مذاکرے ہوا کرتے تھے، دینی حلقے ہوا کرتے تھے، دین کی دعوت دی جاتی تھی، دین کی باتیں سمجھایا کرتی تھی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے نبی پشت پر، کعب کی جو دو اولاد ہیں لوئی اور عادی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی عادی سے تعلق رکھتے تھے، نبی پشت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے آپ کا خاندان ملتا ہے۔ اس وقت دشمنان اسلام کی فہرست میں ابو جہل، ابو لہب اور یہ حضرت عمر بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قوت کو، ان کی شجاعت کو، ان کی ہمت کو، ان کی بہادری کو اور ان کی طاقت کو اور ان کی فراست کو دیکھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، اللہم اعز الاسلام بعہد العمرین۔ یہ عمر بن ہشام اور بھی عمر بن الخطاب، اے اللہ ہم بے بس ہیں، مجبور ہیں، پریشان حال ہیں اور مسائل اور مصائب کا شکار ہیں، اسلام کی قوت ہو، اسلام کا غلبہ ہو اور اسلام اپنے پروان چڑھے، اس کے لیے ان دو امر میں سے کسی امر کو ہدایت اسلام سے نواز دی۔ کعبے کے قریب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے ہیں۔ چونکہ حضرت عمر اسلام لانے سے پہلے کٹر مخالف تھے اسلام کے اور حضور کے بھی۔ آپ کو یہ واقعہ تو معلوم ہوگا کہ حضور کے قتل کے وہ ارادے سے نکلے تھے، راستے میں ایک شخص نعیم نام کے ایک صحابی مل گئے اور پوچھنے لگے کیوں، کیا بات ہے؟ کہنے لگے کہ ایک نیا دین لے کر آیا ہے ایک شخص، تو میں ان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہوں۔ وہ ایک واقعہ ہے، لمبا چوڑا واقعہ ہے، حضرت عمر کے اسلام کے قبول کرنے کا واقعہ تاریخ میں، سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے، آپ نے کئی مرتبہ پڑھا ہوگا، سنا ہوگا۔ وہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے گھر کی خبر لو۔ کہا کہ کیوں، کیا بات ہے؟ کہا کہ تمہاری بہن خود اسلام قبول کر چکی ہے۔ سعید بن زید کی بیوی حضرت فاطمہ بنت خطاب ایمان لا چکے تھے، اور حضرت خباب بن الارت ان کو قرآن پڑھا رہے تھے، قرآن سیکھ رہے تھے۔ حضرت عمر دروازے پہ پہنچے، کھٹکھٹایا تو اندر سے قرآن کی آواز آ رہی تھی، قرآن کی تلاوت کی۔ اس سے پہلے حضرت عمر اپنی جو ماتحتین کنیزائیں تھے، باندیاں تھیں، ان کو بہت برا
برے انداز میں مار چکے تھے. دروازہ کھولا گیا. حضرت عمر نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ تو نہیں بولا آپس میں گفتگو کر رہے تھے. نہیں کہا, کہنے لگے میں کچھ تو بھی سن رہا تھا. اور حضرت اپنے بہنوں کو اتنا مارا کہ لو لہان ہو گئے. بہن فاطمہ چھڑانے کے لیے آئی, ان کو بھی اتنا مارا کہ وہ بھی خون سے تربتر ہو گئی. پھر بھائی کا ایک رحم کا جذبہ ابھرا اور پچھتائے, کہنے لگے بتاؤ کیا بات ہے. نہیں, کہنے لگے نہیں سناؤ مجھے اور بتاؤ کیا پڑھ رہے تھے. بہرحال حضرت خباب بن الارت ان کو قرآن پڑھا رہے تھے. سورہ طٰہٰ کی آیت طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی. اسی کے بعد اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری. یہ آیتیں جیسی ہی حضرت عمر نے سنی, ان کا دل موم ہو گیا, دقت قلب سے وہ پریشان ہو گئے اور عابدہ ہو گئے, نمدیدہ ہو گئے اور حضور کی خدمت میں چلے. تلوار کھلی, برہنہ تلوار کے ساتھ نکلے اور دار ارقم پہنچتے ہیں, کیونکہ وہ کٹر دشمن تھے. دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت اسد اللہ غالب جسے کہتے ہیں امیر حمزہ, انہوں محسوس کر لیے, پتہ چلے کہ عمر آئے ہیں. تو حضرت حمزہ نے کہا کہ اگر اچھے سے آتے ہیں تو اس کا استقبال ہے, نہیں تو اسی کی تلوار سے اس کی گردن کاٹ دوں گا. لیکن اندر داخل ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی نازل ہو رہی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تم ایمان لے آؤ؟ کہنے لگے میں ایمان لانے ہی کے لیے آیا ہوں. اور جیسی انہوں نے ایمان اور اسلام کا اقرار کیا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نعرہ تکبیر بلند کی اور تمام موجود صحابہ جو اس وقت 39 کی تعداد تھی, انہوں نے فلک شگاف نعرہ لگایا, نعرہ تکبیر بول کر اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت عمر کہنے لگے کہ اب نماز اور عبادت چپ کر نہیں ہوگی, کھلم کھلا ہوگی, علی الاعلان ہوگی. پھر وہاں سے نکلے اور قطار در قطار کعبے کی طرف جانے لگے. ایک قطار کے کارواں کے امیر حضرت حمزہ اور ایک کارواں کے امیر حضرت عمر وہاں گئے, کعبے میں نماز پڑھی اور اعلان کر دیا کہ میں ایمان لا چکا ہوں. اب کسی کی مجال اگر کسی نے مسلمانوں کو اگر تکلیف دینے کی کوشش کی اور آنکھ اٹھانے کی بھی اگر کوشش کی تو اس کی آنکھ پھوڑ دی جائے گی. بہرحال وہاں سے اسلام کو قوت اور طاقت حاصل ہوئی, غلبہ حاصل ہوا. مورخین کہتے ہیں کان اسلام ہو فتحً وکان ہجرت ہو نصرً وکانت خلافت ہو رحمتً. آپ کا اسلام کا قبول کرنا مسلمانوں کے لیے ایک فتح کی نشانی بن گئی. وکان ہجرت ہو نصرً, اور آپ نے جب ہجرت کی تو اہل اسلام کے لیے نصرت کا کام کر گئی. وکان خلافت ہو رحمتً, اور آپ کی خلافت باعث رحمت تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بے شمار احادیث ہے. وَهُوَ الْفَارُوقُ الَّذِي فَرَّقَ بَيْنَ الْحَقِّ وَالْبَاطِلِ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عمر فاروق ایسے ہیں جس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا. وَأَيَّدَ الْإِسْلَامَ, اور اسلام کو ایک دم قوی بنا دیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرماتے تھے, اے عمر اللہ تبارک تعالیٰ نے تمہیں روب اور دبدبہ دیا ہے. دراصل اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنی اچھی حکمت و دانائی اور نورانیت اور فراست سے نوازا ہے کہ شیطان بھی تمہارے سائے سے ڈرتا ہے. نوجوانی کی عمر, آپ کی عمر اس وقت 27 برس تھی, اور اس کے ذریعے سے اسلام کو جو طاقت حاصل ہوئی. میرا آج کا میسج یہی ہے کہ نوجوان کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 27 ذی الحجہ کو ابو لولو فیروز موجوسی نے جب نماز فجر کی امامت کے لیے تکبیر تحریمت کہہ پائے تھے کہ برچھی ماری اور 3 وار کیے جو زہر آلود تھا. اسی زہر آلود زخم کی وجہ سے وہ 5 دن بیمار رہے اور 1 محرم کو آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. بہرحال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زندگی ہے وہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے نمونہ عمل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آج کے نوجوانوں کو دین اسلام پر مرنے,
دین اسلام کے مطابق جینے اور اپنے آپ کو دین اور اسلام پر استقامت اور ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سارے اہل اسلام جو کلمہ کو مسلمان ہیں، ہندوستانی مسلمانوں کی عزت، جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اس اہم پیغام کو ہم بصر و چشم اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں۔ وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ دشمنان کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھو، ہر اس طاقت و قوت کے ذریعے سے جس کے ذریعے سے تم اللہ کے دشمن کو، اللہ کے رسول کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو تم ڈرا سکو۔ اور المومن القوی خیر من المومن الضعیف، ایک طاقتور مومن کمزور مومن سے کئی زیادہ گنا بہتر ہے۔ ہم کو قوت و طاقت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے قوت ایمانی بھی اور قوت جسمانی بھی، جو نشاور چیزیں ہیں ان سے بچنے اور راتوں کو جاگنے اور لایانی باتوں اور لایانی کاموں سے بچتے ہوئے اللہ تبارک تعالیٰ کی فرمودات، ان کے ارشادات اور ان کے احکامات پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ عام طور پر یہاں پر مسجد جمیل بیگ میں جو سماجی کام انجام دیے جاتے ہیں بہت ہی خرچیلے کام ہوتے ہیں۔ ان خرچیلوں کام کے لیے بہت زیادہ صرفہ اور بہت زیادہ خرچ لگتا ہے، اور ان سارے اخراجات کے تکمیل کے لیے آپ ہی جیسے مخیر حضرات جن کے دل میں اللہ تعالیٰ نے نرم دل عطا کیا ہے، آپ ان کاموں میں، ان کار خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے۔ عطیہ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ایصال ثواب کے لیے، اپنے مرحومین کے لیے، کیونکہ یہاں جو کام کیے جاتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے، انسانیت عام ہو، اور اسلام کا پیغام بھی یہی ہے کہ الخلق عیال اللہ، دنیا کی ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اللہ کے اس کنبے کے ساتھ جو بہتر رویہ اختیار کرتا ہے وہ تم میں سب سے زیادہ محبوب ہے۔ تو دامیں، درمیں، سخنیں جو بھی ہو سکتا ہے بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے، زیادہ خرچ کیجئے، اور یہی وہ چیز ہوگی جو آپ کے لیے آنے والی زندگی کے لیے نجات اخروی کا ذریعہ بنے گی، اور اجر و ثواب کا باعث بنے گی، ذخیرہ آخرت بنے گی، اور ثواب جاریہ کا سبب بنے گی۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ان امور خیر میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔